چونیا میں بچوں کو اغوا کے بعد قتل کرنے والا ملزم انہیں کس طرح فریب دے کر ساتھ لے جاتا تھا۔ حساس اداروں کی مدد سے پولیس نے ڈرامائی طور پر شفاق ملزم کو گرفتار کیا تو سوشل میڈیا پر انہیں گمنام ہیرو قرار دے کر پولیس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے۔ پولیس حساس اداروں کی مدد سے چونیا میں زیادتی کے بعد بچوں کو قتل کرنے والے قاتل کو ڈرامائی طور پر گرفتار کر چکی ہے اور اب انکشاف ہوا ہے کہ قاتل رکشہ چلاتا تھا اور بچوں کو سیر کرانے کے بہانے اغوا کر کے ان کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ یاد رہے کہ شفاق مجرم کی گرفتاری کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کیا تھا۔ چونیا واقعے کے ملزم کی گرفتاری کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو مبارکباد پیش کی تھی۔ ناظرین، دوران تفتیش ملزم سلیم شہزاد نے انکشاف کیا کہ اسے بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزم نے انکشاف کیا اور کہا کہ میرا استاد حبیب اللہ مجھے 12 سال تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سانحہ چونیا میں 4 معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کرنے والے ملزم سہیل شہزاد کو پیش کیا گیا اور ملزم سہیل شہزاد کو 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، چونیا واقعے کے ملزم کی گرفتاری کے لیے بھیس بدل کر انڈر کور رہنے والے پولیس اہلکاروں کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ تصاویر پی آر او قصور پولیس ساجد انصاری نے شیئر کی ہیں۔ ان تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین نے پولیس اہلکاروں کی ہمت اور ان کی جانب سے تحقیقات اور ملزم کی گرفتاری کے لیے کی جانے والی محنت اور پرخلوص کوششوں کو خوب سراہا ہے۔ ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے صارف نے کہا کہ یہ وہ پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے سانحہ چونیا کیس ٹریس کرنے کے لیے وردیاں اتاری اور انڈر کور کام کیا۔ ان پولیس اہلکاروں نے انڈر کور رہنے کے لیے بھیس بدل کر پاپڑ، پکوڑے، سموسے، چپس، پھل اور کلفیاں تک فروخت کی۔ ان پولیس اہلکاروں نے غبارے بیچے، سگریٹ فروخت کیے، رکشہ چلایا اور مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے پورے علاقے کی ریکی کی۔ ریکی کے دوران ان پولیس اہلکاروں کی جانب سے مشکوک افراد کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا اور ملزم کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس دوران ان پولیس اہلکاروں نے ایک ایک گھر کی خبر رکھی اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ گلیوں اور کوچوں کا جائزہ بھی لیا۔ کئی لوگوں سے کافی کچھ دریافت بھی کیا، جس کے بعد بالآخر چونیا واقعے کے مرکزی ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جس نے کئی ماؤں کی گود اجاڑی تھی۔ اس مشن میں خاتون پولیس اہلکار بھی اپنے ساتھ اہلکاروں کے ساتھ پیش رہیں اور ملزم کو پکڑنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ سوشل میڈیا پر ان پولیس اہلکاروں کی تصاویر وائرل ہوئی تو انہیں گمنام ہیرو قرار دیا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ ہم پولیس پر آئے دن تنقید کرتے ہیں اور پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ان تصاویر کو دیکھ کر پولیس کے لیے دل میں عزت پیدا ہوئی، جنہوں نے ایک کیس کو حل کرنے کے لیے اپنی پرخلوص اور حتی الامکان کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ واقعے کا مرکزی ملزم پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حساس ادارے نے چونیا واقعے کے مرکزی ملزم سہیل کو ٹریس کرنے کے بعد پولیس کے 2 ایس پی رینک کے افسروں کو ساتھ لے جا کر 3 سے 4 بجے کے درمیان گرفتار کیا تھا۔ اہم حساس ادارے کی ٹیم سانحہ چونیا کے فوری بعد متحرک ہو گئی تھی۔ مجرم کو اہم ترین حساس آلات کے ذریعے ملزم کو ٹریس کیا گیا۔ ملزم کے پاس 4 مختلف موبائل فون اور سمز تھیں جو وہ مختلف اوقات میں استعمال کرتا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس تو رحیم یار خان سے حراست میں لیے گئے شخص پر ہی سانحہ چونیا کا سارا ملبہ ڈالنا چاہتی تھی اور پولیس کی ابتدائی تفتیش میں اس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا، لیکن اہم ترین حساس ادارے کی ٹیم نے پولیس کی ان تحقیقات کے بعد جب خود انویسٹیگیشن کی تو رحیم یار خان سے گرفتار کیے جانے والا شخص بے گناہ پایا گیا، جس کے بعد حساس ادارے کی ٹیم اصل ملزم تک پہنچی اور قصور اور لاہور کے اہم ترین پولیس افسروں کو آگاہ کیا، جبکہ مشترکہ آپریشن کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کا ڈی این اے 1 ہفتے قبل کیا گیا تھا۔ چونیا میں 1200 رکشہ ڈرائیورز کا ڈی این اے کیا گیا اور پہلے 600 افراد میں یہ شامل تھا۔ صبح 9 بجے ملزم سہیل کا ڈی این اے میچ کرنے کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد اس کی گرفتاری کے لیے حساس ادارے کی ٹیم نے کام شروع کر دیا۔ اس ٹیم کے ساتھ پولیس ٹیم بھی موجود تھی۔ جس وقت ڈی این اے کی تصدیق ہوئی تو پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے نکلی، تاہم ٹارگٹ یہی دیا گیا کہ 12 بجے سے پہلے اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ اسی بنا پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے 12 بجے پریس بریفنگ کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت تک ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، جس پر پریس کانفرنس شام تک ملتوی کرنا پڑی۔
बावसूद ज़राए के मुताबिक जिस वक्त मुलजिम सुहेल शहजाद को गिरफ्तार किया गया तो उसने 15 मिनट बाद ही ना सिर्फ इकबाल जुर्म कर लिया बल्कि तमाम शवाहिद और सबूत भी दे दिए। मुलजिम सुहेल शहजाद एक रिटायर्ड टीचर का बेटा है और ये 4 भाई और 2 बहनें हैं जो पतोकी से चूनिया मुंतकिल हुए हैं। दोनों बहनें शादीशुदा जबकि चारों भाई कंवारे हैं। मुलजिम चूनिया के इलाके राना टाउन का रिहायशी था और अहल खाना के हमरा किराए के घर में रिहाइश पजीर था। मुलजिम को 2 रोज कबल उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। सुहेल शहजाद चूनिया में रिक्शा चलाता था जबकि उसने कुछ अरसा लाहौर में एक तंदूर पर भी काम किया था। मुलजिम बच्चों के कत्ल और ज्यादती की खबरें गर्दिश होने पर फरार हो गया था। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही।